بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 217 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الرفق، یعنی دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر معاملے میں ہمیشہ نرم مزاجی کو اختیار کیا جائے، کیونکہ جہاں جس معاملے میں نرمی کو اختیار کیا جائے گا تو یقیناً وہاں خوشگوار اور پسندیدہ قسم کے نتائج و ثمرات ہی ظاہر ہوں گے، اور یہ کہ بسہولت وہ معاملہ حل ہو جائے گا، سلجھ جائے گا۔ لیکن یہ کہ اگر اس کے برعکس نرمی کی بجائے بلا وجہ اور بے ضرورت سختی برتی جائے گی تو معاملات سدھرنے کی بجائے یقیناً مزید بگڑتے ہی چلے جائیں گے، وہ کوئی بھی معاملہ ہو۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو متعدد احادیث یہاں درج فرمائی ہیں، انہی احادیث میں سے ہم اس سے قبل یہ حدیث پڑھ رہے تھے کہ جس کا نمبر ہے 468۔ فرمائے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، الہدی الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوہ، یعنی انسان کا نیک سیرت ہونا اور یہ کہ اس کا ظاہر اور حلیہ بھی مناسب اور درست ہونا، اور یہ کہ اس کا میانہ روی کو ہمیشہ اختیار کیے رکھنا، یہ چیز نبوت کے 70 حصوں میں سے یا شعبوں میں سے ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے، یعنی وہ اخلاق و عادات اور وہ پاکیزہ ترین طور طریقے جو کہ ہر دور میں ہر نبی نے اپنی امت کو جو سکھائے اور جن کی تعلیم دی، اور خود بھی انہی طور طریقوں کو ہر نبی نے ہمیشہ اپنائے رکھا، تو اس قسم کی جو تعلیمات اور جو اخلاق و عادات اور جو طور طریقے ہوا کرتے ہیں تو انہیں یوں کہا جاتا ہے دین کی اصطلاح میں کہ یہ نبوت کا ایک حصہ ہے کہ ہر نبی نے انہی باتوں کی تعلیم دی ہے۔ الغرض یہ 3 چیزیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائیں۔ سب سے پہلی چیز الہدی الصالح، یعنی انسان کا نیک سیرت ہونا، کہ یہ پاکیزہ سیرت، انسان کے یہ اخلاق و عادات اور یہ اس کا چال چلن اور یہ اس کے طور طریقے، لوگوں کے ساتھ اس کا لین دین، اس کے معاملات، اس کی خوش اخلاقیاں اور یہ تقوی اور پرہیزگاری، دل میں اللہ کا خوف ہونا، تو یہ تمام چیزیں کہ جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، انسان کی سوچ سے ہے کہ اس کا انداز فکر ایسا ہے، اس کے دل میں خیالات اس قسم کے جاگزی ہیں کہ مجھے ہمیشہ ہر خیر و خوبی کو اپنانا ہے اور ہر برائی سے ہمیشہ بہر صورت اور بہر قیمت دور ہی رہنا ہے، اپنا دامن ہمیشہ بچا کر ہی رکھنا ہے۔ تو یوں اس کی جو سیرت ہے انسان کی وہ پاکیزہ ہو، یعنی باطن پاکیزہ ہے، اور باطن کی اس پاکیزگی کے ساتھ ساتھ، سیرت کی اس پاکیزگی کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ وہ سمت،
اس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہو، مناسب ہو، یعنی اس کا حلیہ، اس کی ہیئت، اس کا یہ سراپا، اس کا لباس، یہ تمام چیزیں مناسب ہوں کہ شکل و صورت، اور مثلاً یہ کہ یہ سر کے بال بنانے کا یہ انداز، یا لباس پہننے کے یہ جو اس کے طور طریقے، یہ جو اس کا ظاہر ہے، نظر آنے والی چیزیں، تو یہ کوئی بیہودہ قسم کے انداز اس نے نہیں اپنا رکھے، بلکہ جو شریف قسم کے انسان ہوا کرتے ہیں، اور شریف قسم کے لوگوں کا جو حلیہ ہوا کرتا ہے کہ مناسب ہیئت، مناسب حلیہ ہے کہ وہ بالوں کا معاملہ ہو، چہرے کا معاملہ ہو، لباس کا معاملہ ہو، تو یوں مزید یہ کہ وہ صاف ستھرا رہا کرتا ہو، نہ یہ کہ میلا کچیلا قسم کا انسان، جبکہ دین اسلام میں یہ تاکید و تلقین کی گئی ہے کہ طہارت، صفائی اور نظافت، کہ انسان کے دانت صاف ہوں، اور یہ کہ ناخن اس نے تراش رکھے ہوں، تو یوں ناخن بڑھے ہوئے رکھنا اور یوں دانتوں کو غلیظ رکھنا، بال بکھرے ہوئے یا عجیب قسم کے یوں حلیہ اپنائے رکھنا، یہ تمام چیزیں شریف قسم کے جو انسان ہوا کرتے ہیں ان کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی۔ تو یہ انسان کے جس کا باطن اور سیرت بھی پاکیزہ ہو، مزید یہ کہ اس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہو، مناسب ہو، درست ہو، کہ سیرت بھی اس کی اچھی ہے اور صورت بھی اس نے اچھی بنا رکھی ہو۔ اور تیسری چیز یہ کہ والاقتصاد، ہر معاملے میں اس نے میانہ روی کا راستہ اختیار کر رکھا ہو، وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، وہ دنیاوی معاملات ہوں یا خالص دینی معاملات ہوں، کہ مثلاً عقیدہ و ایمان کے بارے میں اگر بات کی جائے، غور و فکر کیا جائے، تو دین اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ عقیدہ و ایمان کے معاملے میں بھی مسلمان کو چاہیے کہ وہ میانہ روی اختیار کرے، کہ ہر نماز میں انسان یہ آیت پڑھتا ہے سورہ فاتحہ میں، اللہ سے یوں دعا و مناجات کیا کرتا ہے نماز کے دوران مسلمان، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ سیدھا راستہ اور یہ صراط مستقیم یعنی جو افراط و تفریط سے پاک ہو، جو دونوں کے درمیان ہو، درمیانہ راستہ، اعتدال کا راستہ، جس میں غلو اور مبالغہ بھی نہ ہو کہ حد سے بڑھ جانا، اور اس کے برعکس جس میں سستی اور کوتاہی بھی نہ ہو، تو یوں درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا عقیدہ و ایمان کے معاملے میں بھی، اور اسی طرح اللہ کی عبادت کے معاملے میں بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، کہ مجھے دیکھو، میرا تو طریقہ یہ ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں، یعنی رمضان کے سوا باقی جو ایام ہیں، سال بھر کے جو دیگر مہینے ہیں کہ رمضان کے روزے کی بات نہیں ہو رہی، تو رمضان کے سوا جو باقی ایام ہیں، تو وہاں ان باقی ایام میں، باقی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی اور آپ کی عادت یہ تھی کہ ہمیشہ مسلسل روزے رکھنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کسی دن بغیر روزے کے رہتا ہوں، اور یہ کہ رات کا کچھ حصہ میں اللہ کی عبادت میں، نماز میں، تہجد میں بسر کرتا ہوں،
اور باقی کچھ حصہ میں آرام کرتا ہوں، سو کر گزارا کرتا ہوں۔ تو یوں اللہ کی عبادت کے معاملے میں بھی ہمیں میانہ روی کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح مثلا قرآن کریم میں ہمیں اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے، فرمایا کہ کلو واشربوا ولا تسرفوا۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کھاؤ اور پیو، اللہ نے جو رزق تمہیں عطا فرمایا ہے تم اس میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ میانہ روی اختیار کی جائے کھانے پینے کے معاملے میں بھی۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مال اور روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں نہ تو فضول خرچی کیا کرتے ہیں اور نہ ہی بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں، بلکہ وہ درمیانہ راستہ اپنایا کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ارشاد ہوا کہ زرغباً تزدد حباً، کہ یہ جو میل جول کے معاملات ہیں، یہ معاشرتی زندگی کہ عزیز و احباب کے ساتھ میل جول اور ملاقاتوں کے یہ سلسلے اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ہاں یہ آمد و رفت، یہ آنا جانا، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ زرغباً تزدد حباً، کہ یہ ملاقات کبھی کبھی کیا کرو، کہ ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا یہ ایک حد کے اندر رکھا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تزدد حباً، محبتیں بڑھیں گی، ورنہ یہ کہ اگر یہ میل جول اور ملاقات کا سلسلہ بہت کم کر دیا گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان دلوں میں دوریاں اور غلط فہمیاں ڈالے گا، وسوسے آنے لگیں گے دلوں میں کہ شاید ناراضگیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، یا وہ مغرور قسم کا انسان ہے، ہم سے ملنا اسے پسند ہی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس یہ کہ اگر روز روز بہت زیادہ ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کے سلسلے ہوں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کہ انسان بے وقعت ہو کر رہ جائے گا، اس کی قدر، اس کی عزت کم ہونے لگے گی، کہ جس طرح کہتے ہیں کہ قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا۔ غرض کہ وہ میل جول اور معاشرت کے معاملات ہوں، یا عقیدہ و ایمان، یا اللہ کی عبادت، یا کھانا پینا، یا روپیہ پیسہ خرچ کرنا، ہر معاملے میں۔ بلکہ اس سے قبل ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی اسی کتاب میں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ حکم دیا گیا اور یہ تعلیم دی گئی کہ القصد القصد تبلغوا، ہمیشہ درمیانی چال چلتے رہنا، ہمیشہ درمیانی چال چلتے رہنا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تبلغوا، تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ ہر معاملے میں، وہ کوئی زندگی کا معاملہ ہو یا اللہ کی عبادت کا معاملہ ہو، تو انسان خود کو ہلکان کرنے کی بجائے اور یہ کہ بہت زیادہ سختی سے کام لینے کی بجائے اگر میانہ روی اختیار کرے گا کہ اپنے آپ پر رحم کرے اور ہر معاملے میں نرمی کا راستہ اپنائے، کہ میانہ روی تبھی آئے گی انسان کے مزاج میں کہ اگر وہ نرمی کا راستہ اختیار کرے گا، ورنہ یہ کہ نرمی کی بجائے اگر سختی کا راستہ اختیار کرے گا تو پھر میانہ روی کی بجائے وہ حد سے نکل جائے گا، تجاوز کر جائے گا۔ الغرض یہ تین خوبیاں، یہ تین چیزیں جس کسی انسان میں ہوں گی کہ الہدی الصالح، کہ اس کی سیرت، چال چلن، اس کا باطن پاکیزہ ہے، اور یہ کہ السمت، یعنی اس کا ظاہر، اس کا حلیہ، اس کی ہیئت
یہ بھی مناسب ہے، پاکیزہ ہے۔ اور تیسری چیز والاقتصاد، یعنی میانہ روی کا راستہ اس نے اپنا رکھا ہو ہر معاملے میں، دنیاوی معاملات میں بھی، دینی معاملات میں بھی۔ تو یہ تین خوبیاں جس کسی کی شخصیت میں، جس کے مزاج میں پائی جاتی ہوں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس راستے کو اپنائے ہوئے ہے کہ جو نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی ہر نبی نے اسی طریقے کی تعلیم دی ہے اپنی امت کو۔ اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 469۔ فرمایا کہ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كنت على بعير فيه صعوبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار یہ واقعہ پیش آیا کہ میں ایک اونٹ پر سوار ہوئی، فیہ صعوبہ، اور وہ اونٹ کوئی اس قسم کا تھا کہ اس کا مزاج بگڑا ہوا تھا، وہ چلنے پر آمادہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بگڑا ہوا ہے، ضد دکھا رہا تھا، اڑا ہوا ہے۔ اور دوسری ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ فَجَعَلْتُ أَضْرِبُهُ، یہاں یہ الفاظ نہیں ہے لیکن دوسری ایک روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ تب میں نے اس اونٹ کو مارنا شروع کیا، یعنی وہ چلتا نہیں ہے تو آخر اب کیا کیا جائے، تو یہ فرماتی ہے کہ میں نے اسے مارنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا اور کن تعلیمات سے نوازا، وہ تعلیمات کے جن میں ہم سبھی کے لیے، ہمیشہ کے لیے، تمام دنیا انسانیت کے لیے اہم ترین پیغام پوشیدہ ہے۔ یہ تمام تر گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔